اب ہم اپنے نہایت ہی موقر مہمان دہلی سے تشریف لائے ہوئے مہمان ذی وقار فضیلت الشیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج میں تشریف لائے اور ہمارے جو حکومتی اہم شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں ان کا خیر مقدم کرے اور ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین کرام، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ جموئی کے اس اجلاس میں اس علاقے کے سرکاری ذمہ داران ڈی ایم صاحب اور ایس پی صاحب موجود ہیں، اور اس موقع سے صدر اجلاس مولانا اشفاق سلفی صاحب کے حکم کے مطابق میں یہاں پر ان کے سامنے اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں اس سے پہلے کہ کوئی بات کروں، آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا چوتھا بیٹا، جو والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے سیاسی دنیا میں، دینی دنیا میں، سماجی دنیا میں ایک معروف شخصیت کے حامل تھے، اور ان کے اٹل بہاری واجپئی اور دوسرے ملک کے بڑے نیتاؤں سے اور بڑی شخصیات سے مسلمانوں کے مسائل اور ملی مسائل کے لیے گہرے تعلقات تھے۔ میں ان کے بعد اللہ رب العالمین کی توفیق سے دہلی میں انہوں نے جو تعلیمی ادارہ قائم کیا، ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر، جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے، ان کے بعد میرے کندھوں پر اس کے صدارت اور پریزیڈنٹ شپ کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں، اور اسی مناسبت سے میں آج کے اس اجلاس میں شریک ہوا ہوں۔ جو بھی سرکاری عملہ اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ یہاں موجود ہیں، جو ڈیلیگیشن تشریف لایا ہے، ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں، اور یہاں سے یہ وضاحت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث جس کے نمائندوں کا یہ اجلاس ہے، یہ جماعت وہ جماعت ہے جس نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ خود جماعت اہل حدیث کے ایک عالم دین تھے، اور ڈبلو ہنٹر جو کہ انگریزوں کا ایک بہت بڑا مؤرخ اور ہسٹورین گزرا ہے، اس نے اس بات کو کھل کر کے لکھا ہے، اور ہندوستان کے مؤرخین نے اور ہسٹورینز نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں جماعت اہل حدیث کے کم و بیش 5 لاکھ علماء کرام نے جامع شہادت کیا تھا۔ اس علاقے سے جموئی سے قریب پٹنہ، اور پٹنہ کے رحیم آباد، صادق پور جو اس کے پرانے نام تھے اس کے علاقوں کے، ان علاقے کے لوگوں کو انگریزوں نے کالا پانی کی سزا دی، اور ملک کی آزادی میں ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس موقع سے یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جماعت اور سارے کے سارے مسلمان اگر کچھ اس میں بہک گئے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اپنے وطن کے لیے بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ وطن میں امن و سلامتی کی فضا قائم کی جائے۔ مسائل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن جب مسائل پیدا ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی قیادت اور لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈائیلاگ کا راستہ کھولے، بات چیت کا راستہ کھولے، ڈائیلاگ اور بات چیت کے طریقے سے ملک کے ذمہ داران سے بات چیت کر کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اور مسائل پھر بھی حل نہ ہو تو ہمارے ملک نے ہم کو آئین دیا ہے، یہاں کا قانون دیا ہے، قانون کی روشنی میں عدالتوں کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
لیکن ہم اس بات کی اجازت اپنی عوام کو، اپنے نمائندوں کو، اپنی جماعت کو ہرگز نہیں دیتے کہ یہ لوگ نکل کر کے بے چینی پیدا کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے کسی انداز کی بدمزگی پیدا ہو، بے چینی پیدا ہو۔ اس بات کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام نے ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت امن و سلامتی کو قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کو جب مکہ مکرمہ میں نبی بنایا گیا تو وہاں پر آپ نے جو سب سے زیادہ دعا کی وہ یہ دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین، اس ہولی مکہ کو، اس سٹی کو، اس شہر کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اس سٹی کو، اس کے اندر سے بے چینی اور بد امنی کو ختم کر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دعا کی تھی۔ تو اس موقع سے ہم یہی پیغام دیتے ہیں اپنے شہریوں کو، باعزت شہریوں کو، کہ ملک کی آئین کے احترام کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہمارے ملک کا آئین ہم کو کہیں بھی اس بات پر مجبور نہیں کرتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور چلے جائیں۔ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نمازیں قائم کرنے کی اجازت ہے، مسجدیں بنانے کی اجازت ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کاموں کو لیگل انداز میں اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دیں۔ یہی ایک چھوٹا سا استقبالیہ پیغام ہے۔ ابھی جب سارے کے سارے ذمہ داران آئے تھے، جو خطیب محترم اور ہمارے جو اسپیکر جو کلکتہ سے آئے تھے، محترم عمران سلفی حفظہ اللہ، انہوں نے خطاب میں جو باتیں کہی ہیں اس میں سے ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ تھا کہ اس کلچر سے، ایک معاشرے سے، ہمیں اپنے معاشرے سے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں سے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو اچھائی کا پیغام دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے جو ملک کے اندر امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ مشن، یہ اجلاس تعلیم کو فروغ دینے کا اجلاس ہے۔ یہ اجلاس بھائی چارے کو پھیلانے کا اجلاس ہے۔ اس اجلاس کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جانا چاہیے کہ مسلمان تعلیم میں اور اپنے دین میں مضبوطی اختیار کر کے دنیا کا سامنا کرے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہی اس کا پیغام ہے۔ مجھ کو امید ہے کہ یہ پیغام آپ کے سامنے پہنچا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔